ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت ہیں فیصل صالحات صاحب اور لائن پہ ہیں قاضی حسین احمد صاحب. قاضی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے ایک انقلاب کی. میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ لوگ آپ کی پارٹی اور پارٹیز اس طرح کی جو کہ انقلاب کی بات کرتے ہیں اور آپ لوگوں میں اویئرنیس لانے کی بات کرتے ہیں, جب آپ ایک الیکشن پروسیس کو بائیکاٹ کرتے ہیں چاہے جو بھی وجہ ہے, تو اس سے پھر آپ لوگ مین اسٹریم پالیٹکس سے ڈیریل ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ویسے جی, جو جس بنیاد پہ ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا جی, وہ بنیاد یہ تھی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ پریزیڈنٹ انکانسٹیٹیوشنل, غیر دستوری ہے, یہ جائز صدر نہیں ہے. اور اس نے جو یہ 3 نومبر کو اپنا جو اقدام کیا تھا وہ اقدام غیر دستوری تھا, جو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ یہ غیر دستوری تھا. اور اس کی وجہ سے ہم نے اس سے اسمبلیوں سے بائیکاٹ کر دیا تھا اور اس سے استعفیٰ دے دیا تھا. ہم باہر نکل آئے تھے. اب اسی اسمبلی میں کس بنیاد پر جائیں؟ قاضی صاحب, لیکن ایک فری اور فیئر الیکشن تو ہوا تھا نا, جس کے اندر نواز شریف صاحب نے بھی اتنے ووٹ لیے اور زرداری صاحب نے بھی, اور وہی جیسے ان کی پارٹی تھی پی ایم ایل کیو جو کہ کہتے تھے کہ صدر مشرف کی بیکنگ ہے ان کو, وہ لوگ بھی ہارے, انہوں نے صرف 50 سیٹس لیں. تو اٹ واز اے فری الیکشن. ارریلیونٹ ہو جاتی ہے بات. اب بلوچستان کا ایشو بھی جو چل رہا ہے تو اس میں بھی پرائم منسٹر صاحب پارلیمنٹیرینز کو بلا رہے ہیں اور ان سے ایڈوائس لے رہے ہیں, اور وہ جو جرگہ ہے دیٹس کمپوزڈ آف پارلیمنٹیرینز, بیکاز عوام کی آواز تو وہ ہے نا جی. اس طرح سے الیکشن تو فیئر نہیں ہوئی. ایک خاص نتیجہ انہوں نے برآمد کرنا تھا, اس کے مطابق انہوں نے نتیجہ برآمد کیا ہے. یہ سارے ریزلٹ اس طرح کے ہیں کہ یہ مینیپولیٹڈ ہیں. یہ میں اس کو فیئر الیکشن نہیں کہتا. قاضی صاحب, میں آپ سے لاسٹ کوسچن یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ حالات پاکستان کے جتنے بھی بگڑے, کیا آپ اور آپ کے بچے ملک چھوڑ کے جائیں گے جی؟ جی نہیں, میں نہیں جاؤں گا, میرے بچے نہیں جائیں گے. اور جی, اور ہم یہیں پہ جئیں گے, یہاں پہ مریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ قاضی حسین احمد صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. فیصل, قاضی صاحب تو نہیں جائیں گے, اینڈ دا تھنگ از کہ ہم ابھی انہوں نے بات بھی کی گلگت بلتستان کی الیکشنز کی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ عوام کا جو شعور کی میں بار بار آپ سے سوال کر رہی ہوں, اب پیپلز پارٹی وہاں بھی لیڈ کر رہی ہے ان اسپائٹ آف آل دیز پرابلمس جو پورا ملک فیس کر رہا ہے, تو لوگوں نے ان کو آخر ووٹ دیا ہے. پہلے میں بات کروں گا جو آپ نے الیکشن بائیکاٹ کی بات کی ہے نا اس حوالے سے. اب قاضی صاحب نے جو بات کہی ہے, اب ان کی اپنی ایک ثوابدید ہے, ان کی اپنی سوچ, ان کی جماعت کی ایک سوچ ہے جس وجہ سے انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا. ہمارے ہاں ہمارے ہر ملک میں, ہر سسٹم میں, ہر معاشرے میں جب سسٹمز کی چلانے کی بات کرتی ہیں نا تو آئیڈیلزم کہیں بھی آپ کو نہیں ملتی. بالکل آپ کی خواہشات بہت ساری ہوتی ہیں, لیکن یہ ضرور نہیں ہے, یہ ضروری امر نہیں ہے کہ آپ اس کے مطابق وہاں پہ سسٹم چلایا جائے. سیاست کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ ڈھال نہ سکے اپنے آپ کو سسٹم کے مطابق تو پھر آپ باہر نکل جاتے ہیں, پھر آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اب اس الیکشن میں کیا ہوا, یہ جو بھی 2008 کا الیکشن ہوا ہے, ایم اے نے بائیکاٹ کر دیا. قاضی صاحب نے کہا جی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں جی کہ اب قاضی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اس کو جنرل مشرف کو نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے, وتھ آل ریسپیکٹ ٹو ہیم, انہیں کی جماعت ایم اے نے 17 امینڈمنٹ میں, آپ خود اسمبلی میں موجود تھیں, آپ کو یاد ہے, انہوں نے اس کو لیو آؤٹ دیا تھا. جنرل مشرف کو انڈیمنٹی دی تھی تمام اس کے جو پچھلے 3-4 سال کے اقدامات تھے. تو کولیشن میں رہے تھے, کولیشن میں رہتے. ایون ان کی اپنی گورنمنٹ تھی وہاں پہ فرنٹیئر میں, جو کہ پوری فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسیز کو اون کر رہی تھی. اب بات یہ گلگت بلتستان کی آپ نے بات کی ہے. گلگت بلتستان کو آپ کسی طریقے سے بھی کوئی آپ یارڈ سٹک یا بیرومیٹر آپ نہیں بنا سکتے پاکستان میں پاپولیرٹی کے حوالے سے. تھا. دیکھیں, اتنا امپورٹنٹ تو ہے کہ آپ نے کشمیر کاز کو ڈیمیج کر کے ایک ان کو صوبے کا سٹیٹس دیا, مطلب ناٹ لائک ڈائریکٹلی صوبہ نہیں بنایا, لیکن دیو گاٹن دا سیم سٹیٹس, اور اس سے کشمیر کاز بھی ڈیمیج ہوا. اس میں پھر جو الیکشنز تھے دے آر ویری امپورٹنٹ, اینڈ اور پھر وہاں پہ پیپلز پارٹی کا لیڈ کرنا.
میں خود کیونکہ اس علاقے کے ساتھ منسلک 2 سال رہا ہوں, میں خود ہاں بیکاز یو ور ہیڈنگ کانا کا میں منسٹر رہا ہوں, تو میں گلگت بلتستان اس کا دورن ایریا تھا, اس کا میں چیف ایگزیکٹو پہ تھا, تو مجھے اس کا تھوڑا سا علم ہے مجھے وہاں کا, کیونکہ آپ نے اس علاقے نے ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر مکمل طور پہ, نہ ان کی وہاں سے کچھ آمدنی ہے اور نہ ان کی کوئی بیس بن سکی ہے جی. تو سارے کے سارے جو بجٹ ان کا ہے نا, جو ڈیولپمنٹ ہے, جو ایوری تھنگ ان کی سوشل اکنامک اپ لفٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے مرہون محنت ہوتی ہے وہاں پہ. تو جو بھی گورنمنٹ اسلام آباد میں ہوتی ہے اس کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے الیکشن میں. اچھا 2000 ابھی اس دفعہ الیکشن میں کیا ہوا, الیکشن سے ایک دن پہلے پرائم منسٹر چلے گئے, انہوں نے وہاں پہ خزانے کا منہ پہلے کھولا ہوا تھا, وہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, بیت المال, پھر جو گورنر ایکٹنگ گورنر وہاں پہ قاہرہ صاحب بنے ہوئے ہیں, وہ بھی فیڈرل منسٹر, وہ وہاں پہ بہت عرصے وہاں پہ لیکن اس طرح تو پھر میاں صاحبان بھی گئے, میاں صاحب نے بھی پنجاب میں ان کو اسٹوڈنٹس کو سیٹس کے علاوہ اور بھی بہت پرومسز کیے. لیکن جو فوری طور پہ جو ان کو نظر آیا تھا وہاں کے لوگوں کو, وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی تھی نا گرانٹ, اور ان کی جو لارجسٹ تھی پنجاب کی سیٹیں تو جب آنی تھی سو اس کو آ جاتی. تو میں نہیں سمجھتا کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز کو آپ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی, کیونکہ آج کل یہ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ جی ہم اتنی پاپولر جماعت ہیں, اور دھاندلی بھی وہاں بہت کچھ ہوئی ہے. لیکن آپ کی ایک بات میں جو آپ نے کہا نا کہ اس دھاندلی کی وجہ سے موجودہ وفاقی حکومت نے کشمیر کوز کو بہت بڑا دھچکا پہنچایا, اس لیے کہ ابھی آکیپائڈ کشمیر جو الیکشن ہوئے تھے اس پہ ہماری ایک پرنسپل سٹینڈ تھا کہ وہ ایک شام الیکشن ہوئے, ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے. آل پارٹیز حریت کانفرنس نے ایک سٹینڈ لیا, ان کے لیڈرز نے بائیک آؤٹ بھی کیا, اور بھی ویلی میں بھی لوگوں نے بائیک آؤٹ کیا. تو آج اگر ہم وہی ریگنگ اور وہی غیر شفاف طریقے کار ہم وہاں پہ گلگت بلتستان میں کریں گے, تو کل کو ہم کس منہ سے, کس مورل ہائی گراؤنڈ سے, یا کس بیسس پہ ہم ان کو انڈیا کو ہم کر سکتے ہیں, کرٹیسائز کر سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے بہت بڑا یہ زیادتی کی. فیصل ول کنٹینیو دس ڈسکشن بٹ وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.